یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مومنین کرام، سیاسی عبادی خطبہ ہے اور آپ عالمی حکومت کے منتظر ہیں، اور عنقریب یوسف زہرا کی پوری دنیا میں حکومت ہوگی، اور ہم دست و بازو بن کر، آوان و انصار بن کر کسی کونے میں مولا کے رقاب میں انشاءاللہ تعالی اس پوری دنیا میں ہم نے حکومت کرنی۔ جب یہ سوچ ہو تو یہ انتخابی سیاست میں اپنے درمیان چپکلشیں، مسائل، پریشانیاں، دوریاں، پارٹی بازی، تنظیم بازی، قوم پرستی، پارٹی پرستی، ان چیزوں سے بچتے ہوئے اگر آپ دین شناس ہوں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں دیندار ہیں، بعض لوگ دیندان بھی ہیں، بعض لوگ دین باز ہیں، دین شناس نہیں۔ کاش دیندان تو ٹونی بلیر بھی ہے، دین جانتا ہے، قرآن 4 مرتبہ ترجمے کے ساتھ ٹونی بلیر برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، اس نے پڑھ لیا ہے، کہتا ہے میں نے 4 دفعہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے۔ دیندان ہے، جانتا ہے، دان معنی جاننا، دیندار رکھتے ہیں دین۔ وہ تو کربلا میں وہ یزیدی بھی تھے، کہتے جلدی امام حسین کا سر مبارک قلم کرو، ابھی عصر کی نماز قضا ہوتی ہے۔ دیندار ہیں وہ۔ بعض تو دین باز ہیں، دین کھلونا ہے، ان دین کے ذریعے اپنے مقاصد تک پہنچنے والے شکاری۔ سلیمان پیغمبر کے زمانے میں کسی بکری نے کہا ہرن نے کہ یا نبی اللہ، آپ کے دربار کے عالم نے میرے اوپر تیر چلایا۔ کیوں؟ کہتا ہاں نے چلایا، اور شریعت میں اجازت ہے، ہم شکار کر کے کھا سکتے ہیں۔ تو اس ہرن نے کیا جواب دیا کہ یا نبی اللہ، اسے کہہ دو لباس علماء کے لباس پہن کر آیا تو میں نے سمجھا عالم ہے، مجھے کیا پتا اندر سے یہ شکاری نکلا، شکار کے لباس پہن کر آیا نا، میں دیکھتی ہوں کہ مجھ پر یہ تیر چلا سکتا ہے یا نہیں، میں تو آرام سے گزر رہی تھی کہ یہ عالم ہے، مجھے کیا پتا اندر سے یہ شکاری تھا۔ بہت سے لوگ اس لباس میں بھی شکاری موجود ہے، وہ دین باز ہے۔ اگر دین شناس ہونا، پھر انتخابی سیاست میں لڑائی ختم۔ باقی چیزوں میں آپ کیوں نہیں لڑتے ہیں؟ یہاں 4-5 نائی ہیں، یہاں لڑتے کیوں نہیں ہیں؟ جو اچھے بال بناتا ہے اس کے پاس جاتے ہو، یار یہ تو ہمارے علاقے کا ہے، ادھر کیوں جاتے ہو؟ نہیں، جس علاقے کے جہاں کبھی ہو، اگر اپنے فیلڈ میں ماہر ہے تو اس کے پاس جانا، ہر ذی شعور کیا کام ہے وہ وہاں جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس سینکڑوں ڈاکٹر ہیں، آپ جا کر فلاں ڈاکٹر کو انتخاب کر کے کیوں جاتے ہیں؟ وہ مسلک بھی نہیں دیکھتے ہیں، علاقہ بھی نہیں دیکھتے ہیں، قوم بھی نہیں دیکھتے ہیں، اس کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان سب سے اپنے فیلڈ میں قابل فلاں ڈاکٹر ہے۔ پھر سیاست میں کیا مطلب ہے کہ اپنا شرابی بھی تمہارے لیے بہتر اور دوسرے کا نمازی بھی تمہارے لیے بدتر؟ یہ دین شناسی نہیں ہے، یہ دین باز لوگ ہیں۔ ورنہ آپ کو پتا ہے کون کیا ہے، کون کتنے پانی میں ہے، سب آپ جانتے ہیں، کون کتنے جو ہے جھوٹ بولتا ہے، کتنا لٹیرا ہے، کتنا ڈاکو ہے، کس قدر جو 5 سال آپ کے ساتھ رویہ اختیار کیا، سب جانتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے نوکری دی ہے، فلاں کے ساتھ میرا وابستگی ہے، فلاں کے ساتھ میرے قوم کا ہے، فلاں میرے علاقے کا ہے۔ کبھی علاقہ پرستی سامنے آتا ہے، کبھی جو ہے وہ شخصیت پرستی سامنے آتی ہے، کبھی فلاں پرستی، کبھی لسان پرستی۔ اس لیے میں آپ سے خصوصاً نومل کے میرے نگیر کے عوام سے 10 بچتا میری گزارش ہے، آج
उस दिन भी मैंने किया, आज भी मैं कहता हूं नॉर्मल में जितने हैं अपने शनाख्ती कार्ड यहां जमा कराकर हल्का 1 को बचा ले। क्यों करते हो ये? यकीन करें, जब से मैं यहां आया हूं 2015 में मैंने इलेक्शन लड़ा है हल्का 3 में, और मैंने अपने आप को वोट नहीं दे सका क्योंकि मेरा वोट नॉर्मल में था। मैंने यहां लिखवाया, खुद खड़ा होकर मैंने खुद अपने आप को वोट नहीं दिया। जाकर पूछो, मेरे घर वालों ने का वोट इधर पड़ा, क्योंकि मैं यहां हूं और मैं यहां का हूं। नगर में इंशाअल्लाह कोई भी आएगा, जो भी आएगा, कोई मसला नहीं है, यहां आपके लिए मसाइल। इसलिए 10 वर्ष से मेरी गुजारिश है इस मसले को सीरियस लेने। मेरे यहां बड़े दीनदार, दीनशनास और गयूर और इज्जतदार नेक लोग यहां मौजूद है। ये मुहिम चलाएं, कोशिश करें कि जहां अहम है वहां अपना वो राय इस्तेमाल करें, जहां अहम है वहां करें, जहां मुहिम है वहां न जाएं, क्योंकि मोमिन अहम और मुहिम को देखकर अपना अमल अंजाम देता है। और दोस्तों माह रजब की आमद है, खुशकिस्मत है। माह रजब क्या पता है? रजब शाबान, यानी जैसे आप किसी परिंदे को शिकार करने के लिए दूर दाना डालते हैं ना, ये मैं नहीं कहता हूं, मासूम कहते हैं, दाने डालते हैं ताकि वो दाने खाते हुए फंस जाए। इसी तरह खुदा ने रजब और शाबान में दाने डाला है ताकि इश्क इलाही में फंस जाए। बुलाना चाहता है खुदा, उसका आगाज हो रहा है रजब में। रजब, क्योंकि ये महीने भी ऐसे नहीं है। देखिए खुदा क्या कहता है कुरान में, सूरह तौबा है, इन इद्दतश्शुहूर इंदल्लाह 12 शहरन फी किताबिल्लाह, किताब खुदा के अंदर महीने भी 12 और हमारे इमाम भी 12। ये कुरान है, आयत पढ़ता हूं, सूरह तौबा की आयत है। 12 शहरन, 12 महीने क्यों बनाया है? 11 क्यों नहीं बनाया है? अब हाथ देखो, हाथ ही कैसे बनाया, अंगुलियां कितनी है? बोलो, 5 कहना भी सवाब है। बंद कितने हैं? 14 और 5, एक खुदा का नूर 5 में, 5 14 में। पूरा दिन आपके पंजे के अंदर। खुदा ने बताया कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये आदात भी ऐसे नहीं होते हैं। और मिन्हा अर्बअत हुरुम, फिर इन 12 महीनों में से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। उनमें से पहला हुर्मत वाला महीना रजब है। बस मैं आयत से आपको मैं साबित करके आपकी ज़हमत तमाम करता हूं। ये सूरह देखें आप, सूरह बकरा है, 217 नंबर आयत है। माह रजब है, और रजब में क्या करना है? जब पहला दिन होगा रजब का, अब आने वाला है, अब मैं पहला ना बताऊं, बाद में बताऊंगा तो इसका फायदा नहीं है, आप महरूम हो जाएंगे। पहले महीने में जब दाखिल होंगे तो आपने एक सदका देना है, इस्तिग़फ़ार है। और पूरे माह रजब में 10,000 कुल हुवल्लाह पढ़ना है। कितना? 10,000 पूरे महीने में, दिन में 200 300 जितना पढ़ सकते हो। यार ये कुल हुवल्लाह, और इधर से खुदा कहता है, पैगंबर इस्लाम कहते हैं, या अली आपकी मिसाल कुल हुवल्लाह जैसी है। जैसे कुरान में कुल हुवल्लाह है, ऐसे हम में आप हैं। जैसे तौहीद के बगैर कुरान नहीं है और अली के बगैर ईमान नहीं है। ये कुल हुवल्लाह क्यों पढ़े? 10,000 है कुल माह रजब में, ये याद रखें। जैसे मास पैगंबर का साहबी, आपको ने सुना है ना सबने, कि पैगंबर जनाजे में आए, बाप रहने आए, अंगुलियां उठा के चल रहे थे, एड़ियां उठा, क्या हुआ? कहते इधर मलाइका आए हुए हैं, हजारों मलाइका मास के जनाजे में है। फिर खुद कब्र में आए, नीचे कब्र पे उतारा, खुद लेट कर शफाअत की।
تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی اہمیت کیوں؟ اس لیے کہ یہ پوری زندگی میں اکثر سورہ قل ہو اللہ پڑھتا تھا، صرف اس وجہ سے۔ قل ہو اللہ عجیب ہے اس مہینے میں۔ اور جب رجب داخل ہو جائے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ 3 رکعت، 2 رکعت حمد پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں 30 مرتبہ قل ہو اللہ، یہ 2 رکعت ہیں۔ اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد 30 مرتبہ انا انزلنا، یہ 2 رکعت نماز آپ نے رجب آغاز میں پڑھنی ہے۔ اور اس مہینے کے اول میں ہی امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ اور اس کو ضرور، اس خوشی کو ضرور مناؤ، کیونکہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اشبہ الناس بی، محمد باقر دنیا میں شبیہ ترین ہے رسول کے ساتھ، شبیہ ترین۔ اسمہ اسمی، اس کا نام بھی محمد ہے، میرا نام بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اب یہ جمعہ تو گزر گیا، ٹھیک ہے نا، رجب تو نہیں آیا ہے۔ رجب داخل ہونے کے بعد پہلی شب جمعہ کو کیا کہتے ہیں شریعت میں؟ لیلۃ الغرائب۔ کیا؟ یہ چیزیں یاد کرو، لیلۃ الغرائب معنی کیا ہے؟ لیلۃ الغرائب آرزوں والی رات، تمناؤں کی رات، تمنائیں پوری ہونے والی رات۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رجب کو منایا اس طرح؟ پہلی جمعہ شب جمعہ ماہ رجب میں ہے، لیلۃ الغرائب ہے۔ میں حدیث پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے حوالے سے پتہ چل۔ لیلۃ الغرائب، رسول خدا فرماتے ہیں لا تغفلوا، خبردار کبھی بھی غافل مت ہو جاؤ، کبھی بھی کبھی بھی غافل مت ہو جاؤ۔ تغفلوا یعنی غافل مت ہو جاؤ، کس سے؟ من اول لیلۃ الجمعہ، جو پہلا جمعہ ہے اس کی شب سے غافل مت ہو جاؤ۔ فإنها لیلۃ تسمیھا الملائکہ لیلۃ الغرائب، کیونکہ ملائکہ اس رات کا نام دیا ہے، اس کا نام رکھا ہے کیا؟ لیلۃ الغرائب۔ لیلۃ الرغائب، رغبت سے، آپ میں تصحیح کرتا ہوں باہر سے معذرت، لیلۃ الرغائب، ایک تو عجیب و غریب ہے وہ نہیں، لیلۃ الرغائب رغبت سے ہے، اس دن اللہ رغبت پیدا کرتا ہے، یعنی لیلۃ الرغائب ہے۔ یہ جملہ میں نے کیونکہ لفظ غریب اور غرائب سے ہم زیادہ مانوس ہیں، رغائب لفظ جو ہے اس کے اشتباہ لفظی ہو گئی ہے۔ اب ایسے کہ لیلۃ الرغائب اس کو کہتے ہیں آرزوں کی رات۔ اس رات مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز ہے۔ جس نے درک کیا وہ اپنی تمام تمناؤں اور پورے سال اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ کس طرح پڑھنی ہے؟ 2 رکعت کر کے 12 رکعت، 6 نمازیں ہو گئی نا، 6 نمازیں 2 رکعت کر کے۔ رکعت اول میں 3 مرتبہ حمد کے بعد سورہ انا انزلنا، 12 دفعہ قل ہو اللہ، بس یہ تمام 6 نمازوں میں اس طرح کرنا ہے۔ سمجھ گئے؟ 12 رکعت نماز ہے، حمد کے بعد 3 مرتبہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اور 12 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نماز 2 رکعت پڑھ کر اس دوسری رکعت میں بھی اس طرح کر کے، پھر تیسری چوتھی رکعت، پھر پانچویں 2 رکعت، 12 رکعت کل نماز ہوتی ہے 6 نمازوں میں۔ یہ آپ سے دستبستہ گزارش ہے، اور اس کے بعد فوراً آپ 70 مرتبہ صلوات پڑھیں۔
70 مرتبہ सलवात। फिर बाज़ दफा ये रिवायत भी है कि सजदे में जगह नमाज के बाद सजदे में जाकर सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकतु वर्रूह, ये भी 7 दफा पढ़ना है। लेकिन नमाज हर हालत में आप तरक न करें। ये लैलतुर गराइब ने लैलतुर रगाइब, रगाइब रगबत की जमा है, रगबत की जमा है। लिहाजा आपसे दस्तबस्तब गुजारिश है, और साथ साथ इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की सीरत पर, उनकी फजीलत पर इंशाअल्लाह ताला आप जरूर, जब पैगंबर फरमाते हैं कि मुझसे शबीह तरीन फर्द जो है खुद इमाम है, मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम। और एक अहम बात आपसे करके आपके ज़ामते तमाम करूंगा। आप इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर दोनों आप इस वक्त तीर बहदफ हैं, आपको निशाना बनाया गया है, और खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान पर आलमी नजरें हैं, और अनकरीब 2 हाथी लड़ेंगे, और कोई चुंटी का सरदार भी नहीं मिलेगा जो कहेगा कि अपने अपने बिलू में दाखिल हो जाओ, कहीं इनके कदमों के नीचे लेह न हो जाओ। और इसलिए हम सरदार तो नहीं, आपके इमाम जुमा होने की हैसियत से अभी से आपको मुतनब्बह करते हैं, अभी से सर जोड़कर सोचो, बैठो, बड़े हमारे बड़े लोग मौजूद हैं। इसके लिए सबसे बड़ा काम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है, और जिसको अभी पारा पारा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरों के मुकद्दसात पर हमला करके, ये दूसरों के मुकद्दसात के तौहीन करने वाले मुसलमान नहीं, सुन्नी नहीं, शिया नहीं, बल्कि अमेरिका और इसराइल के दस्तरखानों की बची हुई हड्डियां चूसने वाले जरखरीद गुलाम हैं। और मैं पूछना चाहता हूं खुद अहले सुन्नत से भी, आओ मुश्तरकात 97% हम मुश्तरकात रखते हैं, 3% इख्तलाफ है। क्यों 3% को 97% पर आप तरजीह देते हैं, क्यों? और उन मुश्तरकात में है कि इमाम मेहदी भी है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? यकीन करें, मैं तो ये कहूंगा, जो इमाम मेहदी मेहदवियत जो सुन्नी का नहीं है, सिर्फ शिया का नहीं है, दोनों का मसला है। ये अपने किताबों में असल वजह क्या है मैंने कहा ना पहले, हम दीन पैदाइशी शिया है, पैदाइशी सुन्नी है, तब ये मसला होता है। हम तहकीकी सुन्नी, मैं नहीं कहता हूं सुन्नियों हमारी किताबों की तहकीक मत करो, अपनी किताबें पढ़ो, अपना अकीदा पढ़ो, लड़ाई खत्म होगी। क्या आपके अकीदे में अपनी किताबें पढ़े कि इमाम मेहदी के बारे में क्या क्या अखवाल है, क्या किस तरह, और लाख लाख शुक्र है जब इमाम जमाने की तौहीन हुई तो अहले सुन्नत के उलमा ने सोशल मीडिया में मुजम्मत की, लानत बेजान को कहता इमाम मेहदी हमारा भी है, एक छोटे से इख्तिलाफ के साथ। फिर आप अपने दरमियान ऐसा मलऊन जो इमाम जमाने की तौहीन करता है, वो न फकत मुसलमान नहीं है, न फकत वो इंसान भी नहीं है, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि उसने वो अपनी मां से पूछे, मां ने कोई खयानत की है तब ये इमाम जमाने के बारे में भौंकता है। हलाल ज्यादा नहीं हो सकता, वो हराम ज्यादा है, वो हराम ज्यादा है, और ये हमें काबिल कबूल नहीं है। इसमें फिर उलमा पर न मत डालो, उधर पर मत डालो, अपने आप को बचाना है। मासूमीन की जो नासबी होता है, उस नासबी के लिए कानून बना हुआ है, जो भी उस कानून में जाकर अमल करने की तौफीक जिसको मिलती है वो अपना काम अंजाम देता है। लिहाजा ये, और हमारे मुज्तहिदीन ने तो आपके अहले सुन्नत के मुकद्दसात की तौहीन करने को हराम करार दिया या नहीं दिया? और उसके बाद कहते कल क्या कहते हैं, मलून कहता है अगर आप ज़ैनबियून हैं तो हम तालिबान हैं। देखो किसको किसके साथ मिलाते हैं ये लोग। हम ज़ैनबी जरूर हैं, हम करबला यजीदियत के खिलाफ जरूर हैं, हम सुन्नी शिया के फिरकावारियत की लानत हमारे पास नहीं है, हम यजीदियत के खिलाफ जरूर हैं,
زینبیت آپ سوچے کیا ہے، طالبان کیا ہے، ذرا مقایسہ کریں نا. افسوس ہے ایسے ذہنوں پر. اگر تم یہ ہو تو یعنی یہ کہنا چاہ، اگر تم حسینی ہو تو ہم یزیدی ہیں، وہ یزیدی ہے تو آ جاؤ ہم بھی تیار ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ ورنہ ادارے جانتے ہیں ہمارا کوئی ایسا گروپ جہادی گروپ ہے نہیں. ہمارے مکتب میں دوسروں کو مارنا، قتل کرنا، ان کے سروں سے فٹ بال کھیلنا، ان کو مار کر جنت جانا، یہ ہمارے مکتب میں نہیں ہے. ہمارے مکتب میں اگر یہ ہوتا نا، اگر اجازت ہوتی پھر آپ دیکھ لیتے. جب ہمارا مکتب دنیا کا سپر طاقت تم سمجھتے ہو، امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، ان کے ساتھ لڑتا ہے، تو تم کس خیت کی مولی ہو؟ لیکن ہم نہیں لڑتے ہیں بڑے مسلمانوں کے ساتھ. کون ہے فلسطین میں کوئی شیعہ ہے؟ نہیں، سب کے سب سنی ہے. لیکن اس کے لیے ہم یوم القدس مناتے ہیں. اس کے لیے ہمارے صدر قربان ہوئے، جنرل قربان ہوئے، فوجی قربان ہوئے، جوان قربان ہوئے. اور یہودیوں کے خلاف ایک حرکت کا نام زینبیون ہے، جو زینب کبریٰ کے اس روزے کو گرانا چاہتے تھے. جو زینب کبریٰ اور کربلائی حسینی تھے، انہوں نے جن کے پاس دل تھا وہ چلے گئے. لیکن پاکستان کے اندر کوئی ایسا گروپ نہیں جو صرف آپ لوگ مقابلے میں بنانا، تمہارے جہادی گروپ ہے، ان کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی آپ نے بیلنس پالیسی کے لیے بنانا ہے. تم خود بناتے ہو تو بناؤ، لیکن حقیقت، زمینی حقائق اداروں کو پتا ہے کہ کیا ہے، کون ہے. کیا ہم آج تک جو کچھ ہوا ہے نا، آپ کے اس عمل کا رد عمل سے یہ کام ہوا ہے. اور پھر کل امن کا ایوارڈ جس کو دیا ہے، وہ کوہستان اور جگہ جگہ جا کر اپنی مظلومیت کو بیان کرتا ہے. ہم بیان کریں؟ یامر والوں، دستبس گزارش ہے، ہمارا قائد شہید ہوا، کتنے سال ہوئے، اسی کے سربراہی میں ہوا، کتنے سال ہوئے، کچھ نہیں ہوا تھا. آج ہوا تو ہمارے لوگوں نے جا کر کیا کچھ نہیں کیا. اتنے سالوں کے بعد مظلوم ہم ہیں یا آپ کا زندہ ہے، ہمارا شہید ہوا. آپ بتائیں، آپ کے کسی علاقے میں ہم نے حملہ کیا ہے، لشکر کشی کی ہے؟ ہمارے 14 گاؤں جلے ہیں، مسجدیں جلی ہیں، قرآن جلے ہیں، فصلیں جلی ہیں، گھر جل گئے ہیں، لوگ قتل ہو گئے ہیں. آپ صبح سے جا کر جلال آباد میں دیکھو، جا کر سکوار میں دیکھو، جا کر سائی جگوٹ کو دیکھو، شروٹ کو دیکھو، بارپو کو دیکھو، وہاں جا کر دیکھو، کیا کچھ نہیں کیا. زبردستی لے جا کر ان کو مذہب گن پوائنٹ پر مذہب تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور آپ اپنے آپ کو مظلوم کہتے ہیں. 88 سے پہلے آپ لوگوں نے ہمارے جلوسوں پر حملہ کیا، پتھراؤ کیا، شہید کیا. کیا ہم نے آپ کے کسی تراویح پر کسی پر حملہ کیا؟ سینکڑوں لوگ ہمارے شہید ہو گئے. آپ اتنے تیز طرح سے آجی صاحب اداروں، آپ اتنے تیز طرح ہیں نا، کلاس میں ہمارے جوانوں کی پیٹ دیکھ کر شناختی کارڈ چیک کر کے دن دھاڑے مارنے والوں کا چہرہ وائرل ہو چکا ہے، میڈیا میں موجود ہے، سوشل میڈیا میں موجود ہے. جاؤ نہ پکڑو ان کو. پھر بھی ہم دیامر والوں سے کہتے ہیں، دیامر والوں، اہل سنت شیعہ اسماعیلیہ، سنو، ہمارے مشترکات برابر ہیں. ہمارے اوپر قبضہ ہو رہا ہے، ہمارے پہاڑوں پر قبضہ ہو رہا ہے. ہم سب کچھ بھول کر اس خطے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. بجلی نہیں ہے تو سب کے لیے نہیں ہے، کل پہاڑوں پر قبضہ ہوتا ہے سب کا، محروم ہوں گے تو سب. پھر کیوں ایک دم جو ہے آپ گروہوں میں بٹنے کی کوشش کرتے ہو؟ یہ امن ہماری وجہ سے. اور سر پر یہ کیوں ہوا، کیوں ہوا، کیوں ہوا؟
اگر اس طریقے سے ائمہ علیہ السلام کی توہین کرتے رہو گے تو صرف نہیں آگے بھی ہوگا. ہم کس کس کو روکیں گے؟ پاکستان تو روٹی کپڑے مکان کے لیے نہیں بنا، عقیدے کی آزادی کے لیے بنا ہے. جب میرے عقیدہ خطرے میں ہوگا تو میں اپنی جان دے کر اپنے عقیدے کی حفاظت کروں گا. لہذا آپ سے دستبست گزارش ہے، ذرا پہلے اتحاد المسلمین کی طرف آؤ. سوشل میڈیا میں ہمارا جوان اس قسم کے ہتھ گنڈے وہ نہ کرے. اور پھر بین المومنین بہت ضروری ہے، آپس میں سر جوڑ کر. ابھی وقت آیا ہے، وہ موسم آ گیا ہے آپ دوسروں سے دور ہونے کا موسم. اس میں ذرا پھونک پھونک کر قدم رکھو، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر جو اس قابل ہے اس کی طرف جاؤ. ہم تو پن پوائنٹ کسی کو نہیں کر سکتے اور نہ کرتے اور نہ آج تک کیا ہے خود میں، کیونکہ مختلف ذہن کے لوگ ہیں. لیکن ان سے یہ کلی طور پر یہ ضرور کہتے ہیں، جب بھی کسی کو حاکم بنانا چاہتے ہو یہ دیکھو کہ کیا میری اس رائے سے یہ حاکم بن کر کوئی ایسا کام تو نہیں کرتا ہے جو اللہ ناراض ہو، رسول ناراض ہو، مولا ناراض ہو. اس کو کبھی آگے نہ کرے، اس کی سپورٹ کبھی نہ کرے. اگر تمہیں پتا ہے کہ یہ ڈاکو نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ امانت دار ہے، یہ خائن نہیں ہے، بے شک سپورٹ کرو، اس کو آگے لاؤ تاکہ آپ کی دفاع کر سکے، آپ کی محرمتوں کے لیے لڑے، باکردار لوگ ہوں. پروردگار آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس کے لیے دین شناسی کی ضرورت ہے، اور دین شناس ہونے کے لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے. حاجی صاحب کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی بندوبست نہیں ہے. ہمارے تنظیم، سپریم کونسل منشیات، اخلاقیات، فحاشیات کو روکنے کی کوشش تو کر رہے ہیں. کہاں ہے وہ لانگ ٹرم پالیسی؟ کہاں ہے ان کو دین شناس کر کے ان کو سمجھانا؟ کیا کریں؟ اس وقت اپنے غریب خانے میں 30-40 نوجوان ہیں جن کو تفسیر قرآن پڑھاتا ہوں، قرآن سے آشنا کرتا ہوں، اور ہر رات وہاں نماز ہوتی ہے، اور نماز کے بعد قرآن باقاعدہ وائٹ بورڈ کے اوپر لکھا جاتا ہے، اور ایک ایک لفظ میں جوانوں کو جتنے بھی آئے ہیں، جتنے بھی جن کو توفیق ملی ان کو میں دیتا ہوں. کیونکہ میرے پاس اور مکان ہے نہیں، جو مکان تھا وہ پرائمری اسکول لے گئے، الحاجی والے لے گئے. میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو لیا تھا وہ ان کا مالک آیا ہے، اور بچے ادھر تڑپ رہے ہیں، اور ان کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اور پھر آپ کہتے ہیں آپ نے کیا کیا؟ میرے تنظیم نے، میرے انجمن نے مجھے حکم نہیں دیا، پھر بھی دل سوزی کی وجہ سے یہ کر رہا ہوں. اور ہر صبح 6:30 بجے اسی غریب خانے میں، اور جو کچھ ہے اپنی طرف سے ہے، اپنے غریب خانے کی طرف سے، اور وہاں دعائے خطبہ ہوتا ہے 6:30 بجے، اور تقریباً 7 تک ختم ہو جاتا ہے. پھر وہاں تبرک ہے، اور اس کے بعد ہمارے جوان منتشر ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا اگر کسی نے شرکت کرنی ہو تو ضرور آئے. اگر یہ قافلہ بڑھ گیا تو ہو سکتا ہے اس کو ہم اس کی طرف رخ کریں، مرکز کی طرف یا کسی اور ایسے ادارے کی طرف جہاں ان کے لیے مخصوص جگہ ہو سکے اور نظام چل سکے. لیکن آغاز ہم نے کیا. آ جاؤ، اپنے جوانوں کو دین شناس بنائے. ہمارے جوان ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے. میں جتنی بھی کوشش کروں، نوح نے کوشش کی، بیٹا چلا گیا. آدم نے کوشش کی، بیٹا قاتل بن گیا. امام ہادی نے کوشش کی، بیٹا جعفر قذاب بن گیا. کیا کریں وہ؟ کیونکہ معاشرہ جب ہر طرف سے مشکل میں ہے تو پھر جو لوگ نیک ہیں ان کے گھروں میں بھی مسائل سب کے ہاں پیدا ہوں گے. ابھی اگر نہیں ہے تو ابھی ہوں گے. اس لیے ان جوانوں کو ابھی بے راہ روی کی طرف ڈالیں گے. ابھی آئس ان کو تقسیم کر رہے ہیں، چرس ان کو تقسیم کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے. میں نے مدرسے میں سے پوچھا کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ کہتے میں جب چھوٹا تھا اس وقت میں نے تھوڑا سا پیا ہے. تو اس کی عمر کل 8 سال ہے. اس سے چھوٹا کیا تھا پتہ ہے؟ آپ بتائیں. وہ 8 سال کا بچہ کہتا ہے میں چھوٹا تھا، پیا میں نے. 8 سال سے بھی کوئی چھوٹا ہوتا ہے؟ ہمارے جوان کہاں جا رہے ہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہے کسی کو احساس؟ آئے ساتھ دیں، آئے مل کر اپنے جوانوں کو، ہم اپنے سرمایہ کو ہم بچائیں.
अपने सरमाए को हम जो है ना उनकी खिदमत करें, उनके लिए पॉलिसी बनाएं, बेरोजगार जवानों के लिए रोजगार फराहम करें। बेचारे खाली हैं, कुछ नहीं है उनके पास। हम कहे लब्बैक क्या हुसैन आ जाओ, नारे लगाओ, उसके पास एक लुकमा नहीं है, वो लब्बैक नहीं, वो बेक करता है, हमसे बेक करके पीछे जाता है। उनके लिए रोजगार फराहम करना है, उनको मसरूफ करना है। हम अगर मिले तो कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आए अपने माशरे को बचाए, अपने जवानों को बचाए। परवरदिगारा हमें तौफीक दे के अपने जवानों को, अपने माशरे को, अपने मोमिन मोमिनात को दीन इस्लाम और सिरात मुस्तकीम पर गामजन रखने की हम सब कोशिश करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।